حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج مبرور کے لیے اعلان فرمایا تو عرب کے ہر کونے سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے۔ پھر ہفتہ کے دن ذی قعدہ سے 4 یا 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمت باندھا، چادر اوڑھی اور قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا۔ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور پھر ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو فرمایا، رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والے نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے جسم اور سر مبارک میں خوشبو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو نہیں دھوئی، اپنا تہمت باندھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور مسلح پر ہی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور لبیک کہنا شروع کیا۔ پھر اونٹنی پر سوار ہوئے اور لبیک کہا۔ 1 ہفتہ سفر میں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طوبہ میں ٹھہر گئے۔ وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھی، غسل فرمایا، پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ 10 ہجری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، مگر اپنا احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجون پہاڑ کے اوپری حصے کی طرف قیام پذیر ہوئے، لیکن طواف حج کے سوا کوئی دوسرا طواف نہیں کیا۔ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قربانی اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال نہیں ہوئے تھے، اس لیے صحابہ ہچکچانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ یہ بات سن کر جن کے پاس جانور نہیں تھے وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے۔ وہاں صبح تک قیام کیا، 5 نمازیں وہیں ادا کی، پھر اتنی دیر تک رکے جب تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے جگہ تیار تھی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 یا 1,44,000 کے قریب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد میں اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جہالیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جہالیت کا خون بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعہ حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا۔ تم پر ان کا حق ہے یہ کہ تم انہیں معروف طریقے کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا،
خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی اور پیغام پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے اسلام کو باحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو وہ رونے لگے۔ دریافت کیا، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، اس لیے کمال کے بعد سوال ہوتا ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اقامت کہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اور ان 2 نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی جگہ پر آ گئے جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے لگا، تھوڑی سی زردی ختم ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد لیٹ گئے اور صبح فجر تک لیٹے رہے، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر مشعر احرام تشریف لے آئے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی۔ یہاں اتنی دیر رکے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محشر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑا دیا۔ وہاں سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت تھا اور جمرہ کبریٰ اسی درخت کی نسبت سے جانا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا، اور یہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے، 63 اونٹ ذبح کیے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقی 37 اونٹ ذبح کیے۔ یہ کل 100 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اس قربانی میں شامل کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا ہانڈی میں ڈالا گیا اور اسے پکایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے۔ آپ پانی کھینچنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں صحابہ کرام اکٹھے نہ ہو جائیں اور سب کے سب پانی کھینچنے کی کوشش نہ کریں اور بنو عبد المطلب پر غالب آ جائیں۔ بنو عبد المطلب نے صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا ایک ڈول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے زمزم پیا۔ یہ یوم الآخر تھا، یعنی کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے یعنی کہ چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے خطبہ پہنچا رہے تھے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی وہی باتیں دہرائیں جو کل کہی تھیں اور فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو جیسے کہ آج مار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11، 12، 13 ذی الحجہ مینا میں
گزاری اور لوگوں کو دین سکھاتے رہے۔ 13 ذی الحجہ کو منی سے روانہ ہوئے۔ خیف بنی کنانہ میں دن کا باقی حصہ اور رات وہیں گزاری۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع کیا، اور تمام مناسک سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔